نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، اور میرا مددگار، میرا بوجھ اٹھانے والا بنا دے میرے لیے میرے بھائی کو، ہارون اخی، ہارون کو، اخشدد بہ ازری، جس کے ذریعے میری قوت مضبوط کر دیں۔ انسان ہے، خواہ پیغمبر ہوں لیکن وہ انسان ہوتے ہیں، اور انسان کو انسان ہونے کے ناطے مددگاروں کی ضرورت رہتی ہے، مددگار کی ضرورت رہتی ہے، اور ایک اکیلا 2-11 کے قانون کے تحت انسان کو ایک سہارا، ایک سپورٹ مل جاتی ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان اور نیک عمل میں تنہا قدم مشکل ہوتے ہیں، اور خسارے سے نہیں بچ سکتا انسان، نیکی کی طرف آ نہیں سکتا جب تک وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ نہ ہو۔ ایک دوسرے کو حق کی تلقین، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ اچھا آپ دیکھیے، اس سے موسیٰ علیہ السلام کے دل کی وسعت بھی پتہ چلتی ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے تک مخصوص کر لیتے ہیں، اس کو نہ پتہ چلے، کہیں یہ بھی نہ حاصل کر لے، ہے نا؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو اس میں شریک کرتے ہیں؟ یہ دل کا بخل ہوتا ہے۔ یعنی بعض لوگ، ہو سکتا ہے آپ میں سے ہی، اس بات سے گھبراتے ہوں کہ آپ کی کوئی کلاس فیلو آپ سے سوال کرے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے پھر میرا پوائنٹ اس کو پتہ چل جائے گا، یہ اپنے پرچے میں لکھ لے گی، اس کو جواب پہ نمبر مل جائیں گے۔ میں بھی کہیں شیطان دل میں خیال ڈالتا، ہو سکتا ہے آپ شیطان کے اس حملے سے بہت محفوظ ہوں، بہت خوش قسمت اگر محفوظ ہے، لیکن شیطان یہاں سے چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات کی، من سئل علما فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من النار، جس سے علم کا کوئی سوال کیا گیا اور جس کو وہ جانتا تھا تو اس نے کیا کیا، اس کو چھپا لیا، نہیں بتایا دوسرے کو، اس کو بھی پتہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائیں گے۔ اچھا، اور بنی اسرائیل پہ کیوں لعنت کی گئی کہ علم چھپاتے تھے؟ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کوئی پوچھے تو اسے بتانا نہ، اور دوسروں کو بتانے میں بخل کرنا، اور نعمت میں دوسروں کو شریک نہ کرنا، یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چنے جانے میں کہ اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، نبی بنا رہا ہے ان کو، اور پہلے ان کو، حالانکہ یہ حضرت ہارون سے چھوٹے تھے، یہ یاد رکھیے آپ بات، حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن ان کو نبوت مل رہی ہے، ان کو اللہ نے چن لیا، تو کوئی خوبی ہوگی نا، حالانکہ ان سے قصور بھی ہوا تھا، وہ قتل ہو گیا تھا قبطی، چن لیا اللہ نے۔ کیوں؟ یہ دل کی وسعت۔ جب ان کو نبوت ملی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی دے دیجئے، کتنی بڑی بات ہے، اشرکہ فی امری، میرے کام میں ان کو بھی شریک کر دیجئے۔ کیا ہم بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہی چاہتے ہیں؟ دیورانی جٹھانی کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو خیر خوبی ہم کو ملی ان کو بھی مل جائے، ان کا بھی بھلا ہو جائے، ان تک بھی پہنچ جائے۔ اشرکہ فی امری، ہم کہتے نہیں پھر ہمیں کون پوچھے گا،
اگر ان کو بھی مل گئی تو ہماری ٹور کیسے بنے گی؟ کہیں وہ نہ آگے نکل جائیں. تو شیطان کے اس وار سے بچیے، ہوشیار رہیے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور آپ دیکھیے کہ وہ اس کا کتنا مثبت پہلو دیکھتے ہیں نا. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ اور ذکر کریں تیرا بہت زیادہ. یعنی ہم مل کے کام کریں گے، اور مل کے کام کرنے میں آسانی ہوگی، لطف آئے گا. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. اب اس کا معنی کیا ہے کہ ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ اور ذکر کریں بہت زیادہ. تسبیح بھی ایک طرح سے ذکر ہوتا ہے اور ذکر تسبیح ہی ہوتی ہے. دونوں تو ملتے جلتے ہیں، پھر الگ الگ کیوں کہا گیا اور دونوں میں کثیرہ کیوں کہا گیا؟ صرف تسبیح اور صرف ذکر نہیں بلکہ کثیرہ ہے. اس کا ایک تو لفظی معنی ہے ایز اٹ از، کہ ہم مل کے تیری تسبیح کریں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ تسبیح کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اکٹھی ہوں. جیسے باجماعت نماز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کبھی اکیلے میں خشوع نہ ہو تو کسی اچھے خشوع والے انسان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے خشوع میں فرق پڑ جائے گا. میں نے تو اس کا بہت تجربہ کیا. میری ایک دوست تھی اور بہت اچھی نماز پڑھتی تھی، بہت اچھی. تو اکثر میں اس سے ریکویسٹ کرتی تھی کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں اکٹھے، کیونکہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ اس کے طفیل مجھے بھی توفیق ہو جائے گی اچھی نماز کی. میں حرص رکھتی تھی کہ میں اس کے ساتھ پڑھوں، چاہے ہم الگ الگ بھی پڑھ، جیسے سنت پڑھیں نفل پڑھیں، لیکن ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نماز میں اتنی یکسوئی اور اتنا انہماک ہوتا تھا کہ مجھے مجبور ہونا پڑتا تھا انہماک میں. خود بخود مجبور ہو جاتی تھی میں کہ میں بھی انہماک رکھوں، اور اس سے میں نے سیکھا. اور یہ وہ میری دوست تھی کہ ایک دفعہ میں کہیں درس دے رہی تھی تو ایسے ہی باہر سے گزری، گاڑیاں شاڑیاں کھڑی تھی تو کہنے لگی یہاں کیا ہو رہا ہے اندر؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں درس ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو دوپٹہ نہیں ہے تو میں اندر جا سکتی ہوں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ لے لیجئے کوئی کپڑا سا تو یہ رکھ لیجئے اور بیٹھ جائیے. ویسے وہ کہتی کچھ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ اوڑا ہوا ہے کہ نہیں اوڑا ہوا، آپ چلی جائیں اندر. وہ آ کے بیٹھ گئی. بس پہلی دفعہ یہ آنا تھا، اللہ نے اتنا کرم کیا کہ وہ میری بہت سی ہدایت کا سبب بن گئی. تو کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور یہ جو باہر جا رہے ہیں جن کو ابھی دین کا کچھ پتہ نہیں، ان میں تو کوئی خیر نہیں. نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ جس کو آپ سکھا رہے ہیں وہ آپ کو کتنا سکھانے کا کام دے. بہت کچھ میں نے سیکھا اس کی صحبت میں. اور میں نے اس کی صحبت میں کیا سیکھا؟ اس لیے کہ اس کے اپنے سوال پھر اتنے ہوتے تھے، کیونکہ اس کے اندر ایک تڑپ تھی نا، ایک شوق اپنے اندر تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی دکھائی تو جیسے پورا روشن ہو جاتا ہے انسان. تو کئی نسبحک کثیرا. اچھا پھر کیا؟ ونذکرک کثیرا، اور تیرا ذکر کریں ہم بہت زیادہ. اچھا ایک ذکر ہوتا ہے نا، ایک تسبیح ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے جو آپ خود تسبیح لے کے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات کسی دوسرے سے کرتے ہیں، اللہ کی کسی خوبی پر، کسی صفت پر، کسی نعمت پر مل کے کرتے ہیں. اچھا ایک وہ قرآن تھا نا جو ہم یہاں آنے سے پہلے اپنے اپنے گھر میں الگ الگ پڑھتے تھے نا، کیا وہ ذکر نہ تھا؟ ذکر تھا نا، اللہ ہی کا ذکر تھا وہ بھی. لیکن جب سے ہم اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو فرق ہے نا. کیا فرق؟ سب ایک دوسرے سے انرجی لیتے ہیں، سب ایک دوسرے سے طاقت اور قوت حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، بات زیادہ سمجھ میں آتی. اور جب لائک مائنڈڈ لوگ مل جائیں تو بات ہی بدل جاتی ہے، لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. کسی بھی مجلس کا کیا دل چاہتا ہے کہ بس وہ کوئی اپنا نظر آ جائے نا تو کچھ ہی بات تھوڑی سی کر لیں.
اور پھر جب آپ بات کر کے کبھی غور کیا کریں کہ الحمدللہ نہ کوئی غیبت ہوئی، نہ کسی کا مذاق ہوا، نہ کسی کی کوئی برائی ہوئی، اچھی ہی بات ہوئی، سیکھا ہی یا سکھایا ہی. جیسے حضور کا فرمان ہے نا کہ کن عالمن او متعلمن، یا سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو. حضرت عمر کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہر ایک سے سیکھتے تھے، بکریاں چرانے والے سے بھی پوچھتے تھے سوال، یعنی اس علم کو بھی سیکھتے تھے، ہر طرح کا علم. تو کئی نسبحہ کا کثیرہ ونذکرہ کا کثیرہ، ایک تو اس معنی میں ہے کہ ہم مل کے اکٹھے بیٹھ کے تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں. اس سے مراد کیا ہے کہ تیری بات کریں، تجھے یاد کریں اور تیری تسبیح کریں، تیری پاکی بیان کریں. تسبیح کیا ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کرنا. نسبحہ کہا ہے نا، یہ نہیں کہا نسبحو کہ ہم تسبیح کریں، یہ بھی نہیں کہا نذکرو ہم ذکر کریں. کیا کہا؟ نسبحہ کیا؟ تیری پاکی بیان کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تیری صفات اور تیری عمدہ خوبیاں بیان کریں، تیرا ذکر کریں، تجھے یاد کریں، تیری باتیں کریں. ہم تیری باتیں کریں. نذکرہ کا اگر آپ عام مفہوم میں بات سمجھنا چاہیں تو ہم مل کر تیری بات کریں، کیونکہ جب آپ کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو پھر آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ملے جس سے میں اس کی بات کر سکوں، کیونکہ اس سے بھی چین آتا ہے نا انسان کو. اچھا، دوسرا معنی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کس کام کے لیے بھائی مانگا تھا شریک؟ تبلیغ کے کام کے لیے، کہ ہم تیرا ذکر لوگوں کے سامنے بیان کریں. تیری بات یعنی تیری تسبیح ہم مل کر لوگوں کے سامنے بیان کریں، یعنی دونوں ہی تبلیغ کا کام کریں، اور پھر اس کے آگے جو بھی تقاضے ہیں دین کے وہ بھی پورے کریں، تیرے دین کو دنیا تک پہنچائیں. انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہم کو دیکھنے والا ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں کہ جب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی بات کر رہے تھے، تو کسی کو نہ پتا چلے بھلے نہ چلے، اور نہ ہی چلے تو اچھا ہے، اللہ یہ کہ کوئی اس سے فائدہ ہی اٹھائے. لیکن یہ چیز انسان کو کتنی خوشی اور کتنا سکون دیتی ہے نا کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتا چل رہا ہے کہ میں اس کو یاد کر رہا ہوں. اب دیکھیں جب آپ کسی انسان کو یاد کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کو نہیں پتا چلتا کہ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سن رہا ہوتا ہے بیچ میں. اچھا، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کسی کی بات کر رہے تھے بڑی اچھے معنوں میں، کسی کی تعریف کر رہے تھے آپ بیٹھ کے کسی اور کے ساتھ، کہ اتنے میں پیچھے سے وہ شخص آ گیا جس کی تعریف ہو رہی تھی. کیسا لگتا ہے اس وقت آپ کو؟ مزہ آ جاتا ہے نا کہ چلے شکر ہے اس کو میرے دل کے جذبات پتا چلے کہ میں اس کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتی ہوں. لیکن عام طور پہ یہ چانس کم ہوتا ہے، دوسرا زیادہ ہوتا ہے. اچھا چلیے جو بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے فوراً بعد آئے نا، انک کنت بنا بصیرا، آپ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم آپ کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ سن رہے ہوتے ہیں. جب ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ آپ ہمارے کام پہ نگران رہے ہیں، آپ ہم کو پہلے بھی دیکھتے رہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کتنا گرینڈ انداز ہے. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، دعا قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ جو تو نے مانگا دے دیا گیا، تیری مراد پوری کر دی گئی، تیری تمنا. سؤلک، سؤلن ایسی حاجت، لفظی معنی کیا ہے؟ ایسی چیز جس کی طبیعت کو ہرس ہو، یعنی جو بہت دل چاہتا ہو. ایک ہوتا ہے سوال، سوال کرنا، جسے ہم کہتے سوال کرنا، عربی میں سوال ہوتا ہے. اور ایک ہے سؤل. سؤل کیا ہے؟ ایسی حاجت، ایسی ضرورت جس کی طبیعت کو ہرس ہو. اچھا، سوال کس چیز کا کرتے ہیں آپ؟ جس کی آپ کو ضرورت ہو. کوئی چیز کب مانگتے ہیں؟ جس کی آپ کو ضرورت ہو. لیکن سؤل
جس کی ہرس ہو، صرف ضرورت نہیں، ہرس، شدید تمنا. لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تیرے دل میں ہرس تھی نا، جو تمنا تھی نا، شدید خواہش تھی، وہ ہم نے پوری کر دی. یہ سؤل جو ہے امنیہ کے قریب ہے، لیکن امنیہ تمنا کے لیے ہوتا ہے، اور سؤل جو مانگی بھی جا چکی ہو چیز. امنیہ تمنا کے لیے آتا، امانی پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ امنیہ سے بعد میں ہوتا ہے. تمنا تو تمنا ہے نا، آپ نے مانگی نہیں کسی سے ابھی، آپ کے دل میں ہی ہے تمنا. لیکن سؤل کیا ہے؟ جب مانگ بیٹھے آپ. سمجھ گئے فرق ہے؟ یہ بھی تمنا، لیکن آپ مانگ چکے. یہ ذرا پریشان آپ کو اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ اس بات کا لطف اٹھائیں. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اگر آپ سؤل کا معنی نہیں سمجھتے آپ لطف نہیں اٹھا سکتے اس بات کا. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تیری تمنا پوری کر دی گئی. اور یہ ساری تمنا نا رب اشرح لی صدری سے آخر تک. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، ایک اور بار بھی ہم نے تجھ پر احسان کیا تھا. یعنی موسیٰ یہ پہلی بار نہیں کہ آپ کی بات پوری ہو رہی ہے، پہلے بھی ہم نے آپ پر احسان کیا ہے. کب کی بات ہے وہ؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب وحی کی ہم نے تیری ماں کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، یا جیسے وحی کی جاتی. اسی لیے بعض علماء کا خیال ہے کہ ام موسیٰ بھی نبی تھیں حضرت مریم کے علاوہ. یہ تفسیر قرطبی میں یہ بحث آئی ہے، اور ضروری نہیں آپ اس سے اگری کریں، لیکن لفظ کی وجہ سے ایک اوپینین آپ کو دوبارہ بتا دیا. اذ اوحینا الی امک، صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی، بلکہ کیا کہا گیا؟ ما یوحا، جیسے وحی کی جاتی. تو بعض لوگوں نے اس کو وحی کے اصطلاحی معنی میں لیا ہے. کیا وحی کی تھی؟ ان اقذفیہ، قذف یقذف سے اقذف امر ڈالو، اور اقذفی مؤنث کے لیے ڈال، عورت ڈال دے. ہی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو. کون؟ موسیٰ علیہ السلام کو. ان اقذفیہ. اچھا یہ میں نے اس لیے وضاحت کی کہ کہیں آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ لفظ ہے انقذ اور فی ہی الگ، اس میں کا ترجمہ کرنا شروع کر دیں. انقذفی ہی، اس کو ڈال دے. فی التابوت، تابوت میں. تابوت عام طور پر لکڑی کے باکس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے ٹوکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، باکس کے لیے. فقذفی ہی، پھر ڈال دے اس کو. یہ دوسری ہی کدھر کو جا رہی ہے؟ تابوت کی طرف. بچے کو تابوت میں ڈال دے، تابوت کو فی الیم میں، دریا میں ڈال دے. اور دریا کیا کرے؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا کو بچہ ساحل پہ ڈال دینا چاہیے. لفظی معنی یہ فَلْيُلْقِهِ، یہ کون سا امر ہے؟ غائب کا. ساحل اردو کے علاوہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں. ساحل پانی کا کنارہ. یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، لے لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن. کس کی طرف اشارہ ہے؟ فرعون کی طرف. اللہ کی قدرت دیکھی، قدرت ہے نا اللہ کی، پوری طاقت، حکمت، اور بڑے بڑوں کی بے بسی کہ اپنے دشمن کو پالنے لگا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کس سے لے رہا؟ اپنے دشمن سے نکلوا رہا ہے. یہ ہے نا اللہ تعالیٰ. انسان کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنا کام اپنے دشمن سے نکلوائے. کوئی دشمن کسی کا کام کر کے نہیں دے سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر دلیل ہے کہ جس سے چاہے اپنا کام لے. یأخذہ، لے لے اس کو. کس کے لیے؟ پرورش کے لیے. کون؟ عدو لی و عدو اللہ، میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن، اس کو پالے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے. تیرے چہرے پہ ایسی محبت ڈالی تھی کہ جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے. یہ میں نے ڈالی تھی. القیت، میں نے ڈالی.
علیکا تیرے اوپر، یعنی تیری شکل پر کیا ڈال دی؟ محبت. یہ وہی لفظ ہے جو ہم محبت کہتے ہیں اردو میں. منی میری طرف سے، یعنی عام لوگوں کے دل میں اور فرعون کے دل میں بھی ڈال دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت اچھے لگتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے نہ بھی ہوں. کیا چیز ہوتی ہے؟ سب کی گوشت پوست ہڈیاں خون برابر ہے. اگر آپ ان کے جسم کی کیمسٹری کو دیکھیں یا ان کے باقی چیزوں کو، تو وہ تو سب ایک ہی چیز ہے. آنکھیں بھی، ناک بھی وہی مٹیریل ہوتا ہے سب کا جس سے بنتے ہیں. تو پھر فرق کیوں پڑ جاتا ہے؟ بندے بندے میں فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی دو انسان جن کی شکلیں بھی ملتی ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن دونوں کے لیے آپ کی فیلنگ ڈفرنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، کچھ پھیکے ہوتے ہیں. تو یہ جو کشش کا ہونا ہے اور محبت کے لائق ہونا، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے. اور جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، اس پر کسی کو مغرور ہونے کا یا تکبر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، جن بچوں سے لوگ بہت پیار کرتے اسپائل ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں. کیوں؟ شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا ہے تم بہت امپورٹنٹ ہو. تو اسی طرح بعض بڑوں کے دل میں بھی ایسی باتیں آنے لگتی کہ اگر دو چار لوگ ان کو چاہنے لگے تو وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، تکبر میں پڑ جاتے ہیں. اور پیچھے آپ نے سورۃ مریم میں پڑھا تھا نا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اگر کبھی زندگی میں یہ محبت نصیب ہو اللہ کے دین کی وجہ سے، تو اس کو اللہ کا انعام سمجھیں، اسے کبھی بھی اپنا کمال نہ سمجھیں، کبھی تکبر نہ کریں اس پر، کبھی بیزاری نہ کریں اس پر، بس شکر ادا کریں، کیونکہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جس سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے اور جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس کے آس پاس ایسے اثرات پیدا کر دیتا ہے کہ خود بخود لوگ اس کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو گھر بنایا تھا نا اللہ کا، اس کے لیے یہ دعا کی تھی. اور ہے نا کعبہ میں اٹریکشن، کتنی اٹریکشن ہے، کتنا دل کھنچتا ہے اس کی طرف. حالانکہ اگر کبھی میں جا کے سامنے بیٹھتی ہوں نا کعبہ کے، جب بھی اللہ نصیب کرے، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے نا، 4 دیواری ہے، 4 دیواریں ہیں جڑی ہوئی، اور ان پہ ایک چھت ہے اور اس پہ ایک کپڑا ڈالا ہوا ہے. اور کبھی میں قریب سے گزرے تو میں کہتے ہیں کہ پتھر ہی ہے نا، کچھ اور تو نہیں. پھر کیا ہے یہاں جو کسی اور پتھر میں نہیں، جو تاج محل آگرہ میں نہیں؟ وہ یہاں کیوں ہے؟ دنیا کا سمپلسٹ گھر، اس سے زیادہ سمپل کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی. اس پہ کپڑا ڈالا ہونا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا آرکیٹیکچر اور اس کی جو بلٹ ہے اور اس کا جو پتھر ہے اور اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمپلسٹ. کیا اٹریکشن ہے کس چیز کی؟ سب کے دل کھینچے جاتے ہیں. جہاں کہیں نظر آ جائے ایک دفعہ دیکھ کے پھر ایک دفعہ اور ضرور دیکھتے ہیں. مطلب میں تو ایسا کرتی ہوں، آپ کا نہیں معلوم. کہیں تصویر بھی نظر آ جائے نا تو دوبارہ ضرور دیکھتے ہیں. اور جب کبھی میں واپس آتی ہوں نا وہاں سے، تو ایک خاص حصے کو نظر میں بٹھا کے آتی ہوں. لاسٹ گلانس جو ہوتی، آخری نظر. پھر سارا رستہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ آخری نظر، ایک خاص پورشن. کیا ہے، اتنی دنیا میں چیزیں ہیں، وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کو کیوں یاد کر رہے ہیں پلٹ پلٹ کے؟ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے دوست نے بنایا. تو کچھ چیزوں کے اندر اللہ اٹریکشن ڈال دیتا ہے. تو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ خیر میں ہمارے لیے اٹریکشن پیدا کر، ورنہ شر میں اٹریکشن کا ہو جانا فتنہ ہے، انسان کے لیے مصیبت ہے. اللہ کے لیے کی جانے والی محبت میں تو اجر ہے، اور اگر یہی دل کسی ناجائز چیز کی محبت میں گرفتار ہو جائے
حرام چیز کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو آزمائش اور ہر لمحہ گناہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پالا جائے میری نگاہوں کے سامنے، میرے سامنے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس سے پہلے فرعون کیا کر رہا تھا؟ بیک گراؤنڈ تو آپ کو معلوم ہے. مصر کا علاقہ اصل مصریوں کا تھا، زمین قبطیوں کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلی بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کی کافی نسل بڑھ گئی، سینکڑوں میں ہو گئے، ہزاروں میں. اب مصر میں ایک تو وہاں کے نیٹو تھے اور ایک کیا تھے؟ مائگریٹڈ تھے. یہ دو قومیں تھیں وہاں. ابتدا میں تو ان کی حالت بڑی اچھی رہی مصر میں، لیکن آہستہ آہستہ ان پہ زوال آیا، عملی طور پر بھی، اور مصریوں نے ان کو پلٹ کے اپنا غلام بنا لیا. ان سے اپنی خدمت لیتے تھے، ان سے مزدوریاں کرواتے، اور ان کا حال بڑا برا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی نجات کے لیے. ان کے ذمے دو کام تھے، ایک تھا فرعون کی ہدایت اور دوسرا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نکالنا. فرعون نے کیا ظلم کیا تھا خاص طور پر کہ اس نے اسرائیلیوں سے، بنی اسرائیل سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک تدبیر سوچی. تدبیر یہ تھی کہ ان کے بچوں کو مار کے ان کی نسل صفایا کر دو، ان کی عورتیں قبطیوں کے حوالے کرو تاکہ قبطی نسل ہو جائے ساری کی ساری، ختم کر دو بنی اسرائیل کو. اور نسل کشی کے لیے وہ ان کے بیٹوں کو مروا دیتا تھا. اور اس کے لیے پہلے اس نے کیا کیا؟ 1 سال نہیں مرواتا تھا اور 1 سال مرواتا تھا. سینکڑوں بچے مار دیے گئے. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ اس نے خواب دیکھی تھی یا نجومیوں نے اس کو بتایا، معلوم نہیں اس میں کیا سچائی کیا نہیں. لیکن اگر یہ سچائی ہو بھی اس پیشن گوئی میں کوئی، تو جس کی خاطر سینکڑوں بچے مارے گئے تھے وہ خود اس کے اپنے گھر پہنچ گیا. اچھا، ہارون علیہ السلام کے لیے یہ نہیں ہوا واقعہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت اس سال میں ہوئی جس میں بچے نہیں مارے جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جو بچے مارنے کا سال تھا. اور ہارون علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، بڑے تھے ان سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری نگرانی میں تو پالا جائے، تیری پرورش کی جائے. استمشی اختک، کیسے انتظام کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ. ماں نے تو بچہ اس میں ڈال کے تابوت میں دریا کے حوالے کر دیا. اور سورۃ القصص میں تفصیلی واقعہ آتا ہے آگے جا کے، وہاں پہ آتا ہے کہ فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب ماں نے بچہ دریا کے حوالے کیا تو ان کا دل بیٹھ گیا، ان کا دل خالی ہو گیا، فارغ ہو گیا. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، جان نکل گئی. جیسے آپ سوچیں ذرا، چلیے کسی دن سمندر تصور میں لائی، کسی بچے کو ڈبے میں بند کر کے ڈالیں اس میں، کیا حال ہوگا کسی بھی ماں کا. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، کدھر جا رہا ہے میرا بچہ؟ اور بچہ بھی ایسا حلقہ تو علیہ کا محبت منی کہ جس کی طرف غیروں کی نظریں بھی آ کے ٹک جائیں، جو دلوں میں کھب جائے، وہ اپنی ماں کے لیے کتنا پیارا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو بڑی تھی، ان کو کیا حکم ہوا کہ وہ جدھر جدھر باکس جائے وہ ساحل کے کنارے کنارے چلتی چلی جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.